بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. شروع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کا عنوان ہے حقوق الوالدین. سب سے پہلے والدین کی فضیلت پر کچھ احادیث آپ کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں. پہلی حدیث اس طرح ہے. قال عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أي العمل أفضل قال الصلاة على ميقاتها
قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني رواہ البخاری فی کتاب الجہاد. امام بخاری حدیث پاک کو ایسے کتاب الجہاد میں لائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ نمازوں کا اپنے وقتوں کے اوپر پڑھنا. وقت داخل ہو جائے نماز فرض ہو گئی. نماز کو اپنے اوقات سے ٹال کر نہ ادا کرے. ہر نماز کو اس کے وقت کے اوپر ادا کرے. پھر میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. سب سے افضل عمل ہے نماز کا اپنے وقت کے اوپر پڑھنا. اس کے بعد سب سے افضل عمل ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. پھر میں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اس کے بعد میں نے کوئی سوال نہیں کیا, میں نے سکوت اختیار کیا اور اس کے بعد میں نے نبی سے کوئی سوال نہیں کیا. فسکت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ اگر میں مزید سوال پوچھتا تو لَزَادَنِي تو آپ میرے ان تمام سوالوں کا جواب دیتے ہیں. یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ نماز ایک اہم عبادت ہے. اس کے بعد سب سے افضل عمل ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اور آپ قرآن اور احادیث کے اندر غور کریں تو آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ کہیں اللہ نے اپنی توحید کے بعد, اپنی توحید عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور کہیں نماز کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. یہاں نماز کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور اسے نماز کے بعد سب سے افضل عمل بتایا. دوسری حدیث, ابو العباس شاعر کہتے ہیں, یہ شاعر تھے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو بھی کتاب الجہاد میں لائے ہیں اور ابو العباس کے ساتھ شاعر لگا کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شاعر ہونے سے راوی متہم نہیں ہوتا اور روایت میں شعر و سخن, شعر و شاعری قادح نہیں ہے کہ اگر کوئی راوی شاعر ہے تو اس کی روایت نہ لی جائے, کیونکہ اللہ تعالی نے شعراء کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ وَأَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ کہ شعراء یہ ہر وادی میں گھومتے رہتے ہیں. ہر وادی میں گھومنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ابھی غزل پڑھنے لگتے ہیں, ابھی غزل پڑھنے تو ابھی گانا گانے لگتے ہیں, ابھی گانا گا رہے ہیں تو اب کسی کا قصیدہ پڑھنے بیٹھ گئے, ابھی قصیدہ پڑھ رہے تھے تو جناب علی کسی اور کی تعریف کرنے بیٹھ گئے. تو ہر وادی میں گھومتے رہتے ہیں اور یہ جو بات کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے. تو حضرت امام بخاری نے ابو العباس کے ساتھ شاعر لگا کر کے یہ بات کہہ دی کہ اگرچہ قرآن حکیم میں شعراء کی مذمت آئی ہے
لیکن وہ کون سے شعراء ہیں جو ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں؟ کچھ شعراء ایسے ہیں جن کی مدح کی گئی ہے، جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ شعر و شاعری کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف درست انداز میں کرتے ہیں، صحیح انداز میں کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت جب لکھتے ہیں، نعت جب پڑھتے ہیں تو افراط و تفریط سے بچے رہتے ہیں. تو ایسے شعراء کی مذمت نہیں کی گئی. تو یہ شاعر ہیں، اور شعر و شاعری یہ روایت میں قادح نہیں. تو ابو العباس شاعر نے کیا کہا؟ سمعت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ یقول جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال احج والدہ قال نعم قال ففيهما جاهد رواه البخاری في کتاب الجہاد. پہلے اس حدیث پاک کا ترجمہ دیکھیں. ابو العباس شاعر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے سنا کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، میں جہاد میں جا سکتا ہوں؟ مجھے جہاد میں جانے کی اجازت دی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا احی والدہ، تو جہاد میں جانا چاہتا ہے، اس کے لیے اجازت لینے کے لیے آیا ہے، تو سب سے پہلے یہ بتا کہ تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ احی والدہ، تیرے ماں باپ دونوں زندہ ہیں؟ قال نعم، کہاں ہے اللہ کے رسول، زندہ ہے، وہ بوڑھے ہیں، ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں ہے. قال ففیہما جاہد، تو جا ان دونوں میں جہاد کر. عام طور پر جہاد کا غلط مفہوم لیا جاتا ہے. جہاد کا مفہوم یہ ہے کہ بلا وجہ کسی کو قتل کر دیا جائے، بلا وجہ کسی کے اوپر ظلم کیا جائے. اور اب تو عام پروپیگنڈا یہ ہے کہ اسلام جو ہے یہ ٹیررزم اور دہشت گردی کا مرادف ہے، اور جہاد کا نام سنتے ہی لوگوں کا ذہن اسی دہشت گردی کی طرف منتقل ہوتا ہے. بخاری شریف کی یہ روایت جو کتاب الجہاد میں ہے بتا رہی ہے کہ جہاد کا صرف وہی مفہوم نہیں ہے کہ میدان جنگ میں مخالفین اسلام سے مقابلہ کیا جائے، بلکہ جہاد کی کئی قسمیں ہیں. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی اور ان کے ساتھ احسان کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ سب جہاد کے دائرے میں آتے ہیں. پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی. اور دوسرے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت معلوم ہوئی. جہاد کتنا بڑا عمل ہے، اس میں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے، جان جیسی متاع عزیز اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں اس کو وہی ثواب مل رہا ہے جو ایک مجاہد کو میدان کارزار میں ملتا ہے. اس سے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت کا پتہ چلا. اس سلسلے میں ایک اور حدیث میں آپ کو گوش گزار کر دوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے. حدیث اس طرح ہے: وعن معاویہ بن جاہمۃ ان جاہمۃ رضی اللہ تعالی عنہ جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ اردت ان اغزو وقد جئت استشیرک فقال هل لك من عم؟ قال نعم. قال فالزمها فإن الجنة تحت رجلها. رواه النسائی في کتاب الجہاد. حضرت امام نسائی اس حدیث پاک کو کتاب الجہاد کے اندر لائے. حضرت معاویہ بن جاہمہ فرماتے ہیں کہ حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا کہ اللہ کے رسول میں آیا ہوں آپ کے پاس، میرا ارادہ لڑائی میں جانے کا ہے.
تو آپ سے مشورہ یہ لینا ہے کہ میں جاؤں آپ کے پاس. میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ سے مشورہ طلب کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی یہی کہا, حل لک من ام, تمہاری ماں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول ماں ہے. کہا کہ جہاد میں مت جاؤ, فلزمھا, اپنی ماں کی خدمت کرو, ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے. فلزمھا, تو ماں کی خدمت کر, فإن الجنت تحت رجلھا, کہ جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے. تجھے جنت اگر پانی ہے تو ماں کی خدمت کر. اس سے ماں کے ساتھ حسن سلوک, ماں کے ساتھ بر, ماں کی خدمت کی فضیلت کا پتہ چلا. ایک روایت اور گوش گزار کر دوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ اصبت ذنبا عظیما فهل لي من توبہ؟ قال هل لك من ام؟ قال لا. قال فهل لك من خالہ؟ قال نعم. قال فبرها. رواہ الترمذی فی کتاب البر والصلہ. حضرت امام ترمذی حدیث پاک کو کتاب البر والصلہ کے اندر لائے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول, مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے. انی اصبت ذنبا عظیما, مجھ سے ایک بڑا گناہ ہے, کبیرہ سرزد ہو گیا ہے. تو فہل لی من توبہ, کیا اس بڑے گناہ سے میرے لیے توبہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا فہل لک من ام, ماں ہے تمہاری؟ کہ اللہ کے رسول ماں تو نہیں, ماں دنیا سے جا چکی ہے, لا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا حل لک من خالہ, تیری کوئی خالہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول خالہ تو ہے, ماں نہیں ہے, ماں کی بہن خالہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فبرھا, جا اپنی خالہ کے ساتھ حسن سلوک کر. اللہ تبارک و تعالی خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے تیرے اس گناہ کبیرہ کو معاف فرما دے گا. جبکہ خالہ کا درجہ ماں کے درجے سے کم ہوتا ہے. اب بتائیے خالہ کے ساتھ اگر بر اور حسن سلوک اور احسان کرنے کی وجہ سے آدمی کا گناہ کبیرہ معاف ہو سکتا ہے, تو ماں کی خدمت کرنے اور ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر تو آدمی کے کبیرہ گناہ بدرجہ اولا معاف کر دیے جائیں گے. یہ تو ماں کے بارے میں روایتیں تھیں. باپ کی فضیلت کیا ہے, اس سلسلے میں آپ کے سامنے دو روایتیں پیش کرتا ہوں. پہلی روایت وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان ابر البر ان يصل الرجل اهل ود ابيه رواه الترمذی فی کتاب البر والصلہ. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو کتاب البر والصلہ کے اندر لائے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا, سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول, کیا فرمایا کہ سب سے بڑی نیکی, نیکیاں تو بہت ہیں, آدمی بہت ساری نیکیاں کرتا ہے, سوال یہ ہے کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے, کہ اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں. ان ابر البر, نیکیوں میں کی سب سے بڑی نیکی, سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابر البر ان يصل الرجل اهل
وَلَوُدِّ أَبِيهِ کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے انتقال کے بعد باپ کے دوست کے ساتھ حسن سلوک کرے. اللہ بیٹے کو یہ پتہ لگاتے رہنا چاہیے کہ میرے باپ کے دوست کون کون ہیں، اور باپ کو بھی اس بات پر غور کرنا چاہیے، اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ میرے دوست غلط اطوار و عادات کے نہ ہوں. اس لیے کہ بچہ باپ کے دوستوں کے اوپر بھی نگاہ رکھتا ہے کہ باپ کے سرکل میں کتنے لوگ ہیں اور کیسے لوگ ہیں. تو باپ کو چاہیے کہ اپنا سرکل اچھا رکھے، اپنے دوستوں کو اس طرح منتخب کرے کہ وہ سب کے سب اچھے ہوں. کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، یہ شعر غالباً اس سے پہلے میں پیش کر چکا ہوں. شاعر کہتا ہے عن المرء لا تسأل فسل عن قرینه فكل قرین بالمقارن يقتدي وإن كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأرض فترضى مع الردي. بولتا ہے آدمی سے نہ پوچھو، اس کے دوست سے پوچھو، اس لیے کہ ہر دوست اپنے دوست کی اقتدا کرتا ہے. اور اگر تم کسی قوم کے اندر ہو تو ان میں جو اچھے لوگ ہیں ان کو اپنا دوست بناؤ، اس لیے کہ اگر ردی کو خراب کو دوست بنا لو گے تو ردی کے ساتھ تم بھی ردی ہو جاؤ گے. وَلَا تَصْحَبِ الْأَرْضَ فَتَرْضَى مَعَ الرَّدِي. اگر ردی آدمی کو اپنا دوست بنا لو گے تو ردی کے ساتھ تم بھی ردی ہو جاؤ گے. بچہ یہ دیکھے گا کہ میرے باپ کے ارد گرد غلط لوگ ہیں تو غلط اثر لے گا. تو باپ کو اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. دوسری طرف بیٹے کو باپ کے دوستوں کے بارے میں پوری معلومات رکھنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ باپ کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد بیٹا اولاد اپنے باپ کے دوست کے ساتھ حسن سلوک کریں. اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی نیکی بتایا ہے. اتنی بڑی نیکی. اللہ اکبر. باپ کی فضیلت پر ایک اور حدیث. وعن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. رواہ الترمذی فی کتاب البر والصلہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کی خوشی باپ کی خوشی میں ہے اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے. یعنی اگر باپ خوش ہے تو ایسے بیٹے سے اللہ خوش ہے، اور اگر باپ ناراض ہے تو ایسی اولاد سے اللہ ناراض ہے. تو باپ کو خوش رکھنا بہت ضروری ہے. بڑی قربانیاں ہوتی ہیں باپ کی، بڑی قربانیاں ہوتی ہیں. بچہ بیمار ہو جائے، ڈاکٹر یہ بتا دے کہ اتنا پیسہ لگے گا، اپنے آپ کو اگر اسے بیچنا پڑے، گروی رکھنا پڑے، تو باپ اپنے آپ کو گروی رکھنے سے نہیں چوکے گا. اللہ. بچہ رات میں بیمار ہو گیا، رات بھر ماں کو بھی نیند نہیں آئے گی، باپ کو بھی نیند نہیں آئے گی، اور باپ کی ذمہ داری تو باہر کی ذمہ داری ہے، بھاگے گا، دوڑے گا. اس آدمی سے کہے گا کچھ پیسوں کی کمی ہے، ذرا کچھ پیسے مہیا کرو. اس ڈاکٹر کے پاس جائے گا، اس ڈاکٹر کے پاس جائے گا، میرا بچہ بیمار ہے، چل کر کے دیکھ لیجیے اس کو کیا ہو گیا. ماں باپ دونوں کو نیند نہیں آئے گی. بڑی قربانیاں ہوتی ہیں، بڑی قربانی. بچہ جب جوان ہو جاتا ہے تو ان قربانیوں کو فراموش کر دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قربانیاں یاد دلائی ہیں کہ باپ اگر خوش ہے تو رب خوش ہے، باپ اگر ناراض ہے تو رب ناراض ہے. تو کوئی معمولی بات نہیں ہے.
آئیے پہلے درجات متعین کر لیتے ہیں. ماں اور باپ والدین میں درجہ کس کا بڑا ہے؟ روایت اس طرح ہے وان حکیم ان ابیہ قال قلت یا رسول اللہ من اغر قال امک قال قلت ثم من 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 قال ثم اباک ثم الاقرب فالاقرب رواه الترمذی فی کتاب البر والصلۃ والآداب. حضرت حکیم اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں کس کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کروں, کس کے ساتھ زیادہ احسان کروں, کون میرے حسن صحابت کا زیادہ مستحق ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں. اس نے پوچھا کہ پھر اس کے بعد؟ کہا کہ تیری ماں. کہا کہ اس کے بعد؟ کہا کہ تیری ماں. کہا اس کے بعد؟ کہا تیرا باپ. پھر اس کے بعد اس کے جو قریبی ہے, پھر اس کے بعد اس سے جو قریبی ہے. یہ حدیث بتا رہی ہے جو کتاب البر والصلۃ والآداب ترمذی کی ہے حضرت حکیم سے کہ ماں کے درجات باپ سے 3 گنا بڑھے ہوئے. جہاں تک ادب و احترام کا معاملہ ہے, ادب و احترام تو دونوں کا کیا جائے گا, لیکن درجے میں ماں باپ سے 3 گنا بڑھی ہوئی ہے. اس لیے کہ وہ 3 کام ایسے کرتی ہے اپنی اولاد کے تئیں کہ باپ کو 3 کام نہیں کر پاتا. 9 مہینے پیٹ میں اٹھاتی ہے, تھک تھک کر کے اس کو اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے. پھر اس کے بعد پیدائش کے وقت جو تکلیف رہتی ہے, پھر اس کے بعد 2 سال مدت رضاعت کو پوری کرتی ہے. اپنا خون دودھ کی شکل میں بچے کے پیٹ میں منتقل کرتی ہے. بچے کا گوشت پوش اس کے خون سے تیار ہوتا ہے, اس کا خون دودھ میں منتقل ہوتا ہے اور دودھ بچے کی غذا بنتا ہے. تو ان 3 چیزوں میں ماں منفرد ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ماں کا 3 درجہ باپ سے بلند کر رکھا ہے. ویسے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا بڑھ گیا تو اب صرف ماں ہی کی عزت کرنی ہے, باپ کا احترام نہیں کرنا ہے, باپ کا ادب نہیں کرنا ہے. ادب و احترام دونوں کا کرنا ہے. ایک سب سے عجیب حدیث بر الوالدین کے تعلق سے میں آپ حضرات کی گوش گزار کر دوں, بڑی عجیب ہے. اس کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان ملا ہے. راوی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جن سے وہ روایت منسوب ہے کہ مدرک رکوع مدرک رکعت ہے یا نہیں ہے, رکوع کا پانے والا رکعت کا پانے والا ہے کیا نہیں ہے, یہ روایت حضرت ابو بکر کرتے ہیں. انہی سے یہ روایت اس طرح ہے وعن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغفر کل الذنوب یغفر اللہ منها ما شاء الا حقوق الوالدین فإنه يعجل لصاحبه في الحیات قبل الممات رواہ البیہقی فی شعب الایمان. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں آدمی کوئی بھی گناہ کرے, زنا کرے, چوری کرے, کسی کے ساتھ بدسلوکی کرے, دنیا کا کوئی بھی پاپ کرے تو اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی ایسا کرتا ہے کہ اس بندے کو دنیا میں سزا نہیں دیتا, بلکہ آخرت میں اس کی پوری سزا باقی رکھتا ہے, آخرت میں اس کو سزا دے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی اس کو تھوڑی سزا دے دیتا ہے اور آخرت میں جو اس کے لیے سزا ہے وہ تو ہے ہی, لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ جب تک اس کو اس کے اس گناہ کی سزا نہ مل جائے اسے موت نہیں آتی. ایک گناہ ایسا ہے کہ دنیا میں اس گناہ کی سزا اسے ضرور ملے گی, جب تک اس کو اس گناہ کی سزا اللہ دنیا میں نہیں دے دیتا تب تک اس آدمی کو موت نہیں آتی ہے. یہ بات کس نے کہی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
کیا ہے حدیث پاک کا ترجمہ دیکھیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل الذنوب یغفر اللہ منہا ما شاء، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ چاہے تو بخش دے، دنیا میں اس کو سزا نہ دے، اس گناہ کے مرتکب کے اوپر عذاب نہ نازل کرے، الا حقوق الوالدین، مگر ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کی نافرمانی ایسی چیز ہے کہ فإنه يعجل لصاحبه في الحیاة قبل الممات، کہ آدمی کو ماں باپ کی نافرمانی کی سزا دنیا میں جب تک نہیں مل جاتی تب تک اسے موت نہیں آتی. اپنی آنکھوں سے اگر مشاہدہ کرنا چاہو تو مشاہدہ کر کے دیکھو، ماں باپ کے نافرمان کو اس کے اس گناہ کی سزا جب تک دنیا میں نہیں مل جاتی تب تک اسے موت نہیں آتی. موت سے پہلے اس کو اللہ سزا ضرور دے گا. ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے نا کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کو اپنی پیٹھ کے اوپر لادا اور اس کو بری طرح گھسیٹتے ہوئے کافی دور لے جا کر کے چھوڑا ہے اور کہا کہ اب یہیں پڑے رہنا، ادھر سے اب گھر کی طرف لوٹ کر کے مت آنا ورنہ ٹانگیں توڑ دوں گا. کہا کہ بیٹے میرے اوپر ایک اور احسان کر، ایک اور احسان کر. کہا کہ کیا؟ کہا کہ تھوڑے دور لے جا کر کے مجھے گھسیٹ کر کے چھوڑ دے، اس لیے کہ جس جگہ تو نے مجھے لا کر چھوڑا ہے میں نے بھی اپنے باپ کو لا کر ہی چھوڑا تھا. یہ روایتیں بتا رہی ہیں کہ ماں باپ سب سے زیادہ حسن سلوک کے مستحق. ان حدیثوں کے بعد اب ہم آیات قرآنیہ کی طرف پلٹتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے. قضا کے بعد ربوبیت کا تذکرہ آیا، یہ قابل غور ہے، قابل غور ہے. اگر تم اپنے آپ کو رب کا بندہ مانتے ہو، رب کا مربوب مانتے ہو، تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ رب تمہیں پالتا ہے، تو تمہاری نگاہ میں یہ بات بھی ہوگی کہ اللہ ربوبیت کبرا کا مالک ہے اور ماں باپ ربوبیت صغرا کے مالک ہے. اللہ رب اکبر ہے، ماں باپ رب اصغر ہے. اب یہیں پر حقوق کی دو قسمیں ہو گئی، ایک رب اکبر کا حق، ایک رب اصغر کا حق. اللہ کا حق اس کے ربوبیت کبرا کی وجہ سے اور ماں باپ کا حق ربوبیت صغرا کی وجہ سے. یہ طے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی انسان کو پیدا کرتا ہے، لیکن ایسے مٹی سے بنا کر کے اسے پہاڑ کے اوپر نہیں ڈال دیتا ہے، بلکہ بندوں کی تخلیق کا ذریعہ ماں باپ کو بناتا. گویا کہ ماں باپ اللہ تبارک و تعالی کی تخلیق کے مظاہر ہیں. اللہ تبارک و تعالی انہی کے ذریعے اپنی تخلیق کا مظاہرہ کرتا ہے. یہ اس کی ربوبیت اور اس کی تخلیق کے مظہر ہیں. تو اللہ رب اکبر اور ماں باپ رب اصغر. تو جو بڑا ہے اس کا زیادہ حق ہے، جو چھوٹا ہے اس کا حق کم ہے. لہذا اللہ کا حق سب سے زیادہ ہے. بندوں کے حقوق کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق مقدم ہیں. یہ پہلی بات معلوم ہوئی. اچھا، اللہ کا سب سے بڑا حق کیا ہے بتا دیا گیا. ارے ماں باپ کی عزت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ کے بندوں کیوں حکم دیا گیا ہے؟ کیونکہ وہ تمہیں پالتے ہیں، تمہاری پرورش کرتے ہیں. اسی طرح تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خلق کرتا ہے اور تمہیں پالتا ہے، تو بڑا پالنے والا تو وہ، چھوٹے پالنے والے یہ. لہذا ایک حق اللہ کا، ایک حق ماں باپ کا، لیکن اللہ کا حق ماں باپ کے حق سے بڑھ کر ہے. ماں باپ کے حق پر
اللہ کا حق بڑا ہوا. اللہ کا حق کیا ہے سب سے بڑا بتا دیا گیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ, یہ ربک لانے میں یہ فلسفہ ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, اللہ کا سب سے بڑا حق بندے کے اوپر یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے. یہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے. یہ تو رب اکبر کا حق ہوا, رب اصغر کا حق بتایا جا رہا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. یوں حق کی دو قسمیں معلوم ہوئی. یہ بھی معلوم ہوا کہ سب سے بڑا حق کس کا, اللہ کا, اس کے بعد ماں باپ کا. اور حقوق میں اللہ کے سب سے بڑا حق کون سا, کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے, صرف اسی کی عبادت کی جائے. ویسے بھی عقلی طور پر بھی اگر دیکھا جائے تو انسانی زندگی کے دو ادوار ہیں. ایک دور ہے بچپن کا اور ایک دور ہے بچپن کا. کیا ایک دور ہے بچپن کا اور ایک دور ہے بچپن کا. بالفاظ دیگر قرآن حکیم کی زبان میں کہ انسان کی ابتدا بھی کمزوری ہے اور انسان کی انتہا بھی کمزوری ہے. یہ قرآن حکیم کا انداز ہے بولنے کا. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ انسان کی ابتدا بھی کمزوری ہے اور انسان کی انتہا بھی کمزوری ہے. یہی یہ بات میں ملا دو کہ انسان کی ابتدا بھی جہل ہے اور انسان کی انتہا بھی جہل ہے. انسان ابتدا میں بھی جاہل ہے اور انتہا میں بھی جاہل ہو جاتا ہے. قرآن نے تو یہاں بتا دیا کہ انسان کی ابتدا کمزوری ہے اور انتہا بھی کمزوری ہے. یہ کہا ہے کہ انسان کی ابتدا جہل ہے اور انتہا بھی جہل. اللہ نے فرمایا اللہ الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, کہ اللہ یہ کہ تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا, تم ایک چیز نہیں جانتے تھے. لا تعلمون شیئا, انسان کی ابتدا جہل, ماں کے پیٹ سے علم لے کر کے نہیں آتا, اس کی ابتدا جہل. اور ایک جگہ فرمایا لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا, یہ بڑھاپے کی حالت ہے تاکہ وہ علم کے بعد پھر لا علم ہو جائے. انسان کی ابتدا کمزوری, انتہا کمزوری. انسان کی ابتدا جہل اور انتہا بھی جہل. پہلے دور میں بچہ کمزور ہوتا ہے, ماں باپ قوی ہوتے ہیں. بچے کی کمزوری کے دور میں ماں باپ اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں, کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتے, ان کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لگا دیتے ہیں بچے کے بچپن میں. اب یہ جو بچے کے بچپن میں جوان تھے, قوی تھے, یہ جب بچپن میں گئے تو ان کی حالت اس بچے کی سی ہو گئی. اب بچے کے ہاتھ میں وسائل رزق آ گئے اور وہ اب گھر کا بڑا بن گیا, تو اب جس طرح ماں باپ نے اپنے طاقت کے زمانے میں تمہارے بچپن کا لحاظ کیا, اب جب تم قوی ہو گئے تو اب تم اپنے ماں باپ کے بچپن کا خیال رکھو, لحاظ کرو اور ان کے ساتھ ان ایام کے اندر حسن سلوک کرو. اور اللہ نے فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان سے دو, ورنہ سب سے بڑے احسان فراموش تو تم ہو گئے. دنیا کا سب سے بڑا احسان فراموش وہ ہے جو اپنے ماں باپ کے احسان کو بھلا دے. آیت کریمہ کا ایک نقطہ یہاں سے آج لے کر کے جاؤں. میں نے جب قرآن حکیم کے اس نقطے کے اوپر, اس ترتیب کے اوپر غور کیا تو بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کے اندر کتنی حکمت ہے, کتنی عظمت ہے اور کیا بولنے کی سٹائل ہے. اللہ اکبر, کوئی انسانی کلام اس طریقے کا نہیں ہو سکتا. انداز دیکھیے, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. برابر آگے دیکھیے, اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, ان میں سے ایک کو تم بڑھاپے کی حالت میں پا جاؤ یا دونوں کو. ایک کو پہلے کیوں لایا گیا, دونوں کو بعد میں کیوں لایا گیا؟ پہلے یوں کہا جاتا کہ دونوں کو اگر تم پا جاؤ تو خدمت
کہتی ہے کہ پہلے ہونا چاہیے تھا کہ ماں باپ دونوں مل جائے تو خدمت کرو، لیکن یہ کہا گیا کہ ایک ملے تو کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں کوئی بھی مشکل ان کے اوپر آئے تو دونوں مل کر کے اس مشکل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کتنا بھی بڑا غم ان کے اوپر آ جائے تو ایک دوسرے سے کہہ کر کے غموں کو ہلکا کر لیتے ہیں کہ مجھے یہ تکلیف ہے۔ بڑھیا کیا بولتی ہے؟ بڑھیا یہ بولتی ہے بچے پتہ نہیں کیسا سلوک کر رہے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ اس طرح ایک دوسرے سے بات کو اور غموں کی باتوں کو ذکر کر کے غم کو ہلکا کر لیتے ہیں، اس طرح ان کا غم بٹ جاتا ہے، دکھ بڑھ جاتا ہے، تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ تنہا ہو تو، ماں تنہا ہو، باپ تنہا ہو، غم بانٹنے کہاں جائے؟ باپ اندر اندر گھٹتا رہتا ہے، ماں اندر اندر گھٹتی رہتی ہے، اپنے جذبے کا اظہار کرے تو کسی کا، اپنا غم سنائے تو کسی سنائے، سننے والا تو چلا گیا۔ تو اس حال میں تنہا اور منفرد ہونے کی حالت میں چاہے باپ ہو یا ماں ہو، دونوں حسن سلوک کے زیادہ مستحق ہیں۔ قرآن حکیم نے احدہما لا کر کے انسانیت کے جذبے کو ابھارا ہے کہ خبردار دونوں رہے تو ٹھیک ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے، لیکن ان میں سے کوئی تنے تنہا تمہیں مل جائے تو تنے تنہا یہ زیادہ حسن سلوک کے مستحق ہے۔ کیا کلام ہے، کیا بات ہے اس وقت! یہ اللہ ہی بول سکتا ہے، یہ ترتیب خود بتا رہی ہے کہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو تمہیں بڑھاپے کی حالت میں ماں مل جائے یا باپ مل جائے، اس حالت میں وہ تمہارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق ہے۔ دونوں میں سے ایک، دونوں مل جائیں تو بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور اس کے بعد 5 احکام دیے گئے، 2 احکامات سلبی ہیں اور 3 احکامات ایجابی ہیں۔ سلبی احکام، فلا تقل لهما اف، اف کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ، یہ اذیت کی سب سے ادنا قسم ہے۔ اس کو اور واضح طور سے میں سمجھا دوں، اف کا آپ نے کیا مطلب سمجھا، اس کو میں ذرا کھول کر کے بیان کر دوں۔ بچہ کہیں بھی سنڈاس کر دیتا ہے، کہیں بھی پیشاب کر دیتا ہے، وہ نہ دیکھتا ہے کہ گدے پر بیٹھا ہوں، وہ یہ نہیں دیکھتا میں قالین کے اوپر بیٹھا ہوں، وہ یہ نہیں دیکھتا میں کرسی کے اوپر بیٹھا ہوں، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ باپ کی گود پہ بیٹھا ہوں، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مہمان کی گود پہ بیٹھا ہوں۔ نہ زمان دیکھتا ہے، نہ مکان دیکھتا ہے، کہیں بھی حق دیتا ہے، کہیں بھی سنڈاس کر دیتا ہے، کہیں بھی پیشاب کر دیتا ہے۔ ماں باپ مسکرا کر کے اس کی اس گندگی کو صاف کرتے ہیں۔ ان کے اوپر گندگی کا صاف کرنا کوئی بوجھ معلوم نہیں ہوتا۔ گھر کے اندر تو آپ دیکھتے ہی ہوں گے، سفر کے اندر بھی پیشاب پاخانے کو صاف کرنا ذرا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت بھی بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ اس مصیبت کو برداشت کر لیتے ہیں، اس کو مصیبت نہیں سمجھتے۔ اب 55 کی حالت میں تمہارے ماں باپ بھی کہیں اگر سنڈاس کر دیں، کہیں پیشاب کر دیں، کیا سنڈاس کر دیا ہے، یہاں پیشاب کر دیا، تھوڑا اٹھ کر کے آگے چلے جانا چاہیے، تو اس طریقے سے یہ اف بولنا، ایک ٹھنڈی سانس کھینچنا، تنا پسسو ہٹا، ایک ٹھنڈی سانس کھینچنا، کیا گندگی کر کے بیٹھ جاتے، اجازت نہیں ہے۔ فلا تقل لهما اف، تمہاری گندگی صاف کرتے ہوئے تو ان کی پیشانی پر بل نہیں ہے، ان کی گندگی صاف کرتے ہوئے تمہاری پیشانی پر بل آ جائے، یہ کہاں کا احسان ہے؟ فلا تقل لهما اف، انہیں اف کہنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھنڈی سانس بھی کھینچ نہیں سکتے، خندہ پیشانی کے ساتھ ان کی گندگی صاف کرو۔ ولا تنہرہما، یہاں ایک نکتہ اور ہے کہ ایک طرف جوانی کے جذبات ہیں، دوسری طرف بڑھاپے کے تجربات ہیں۔ جذبات اور تجربات کا کبھی کبھی تصادم ہوتا ہے،
ٹکراؤ ہوتا ہے. بیٹا جذباتی انداز میں بولتا ہے یہ صحیح ہے. باپ کہتا ہے ارے پوری زندگی گزر گئی سر کو گرم چکتے ہوئے. بیٹے میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. اس طرح ایک طرف جوان بیٹے کے جذبات ہیں, دوسری طرف ماں باپ کے تجربات ہیں. کبھی کبھی بیٹے کے جذبات اور ماں باپ کے تجربات میں تصادم ہو جاتا ہے, ٹکراؤ ہو جاتا ہے. اس صورت میں حکم یہ دیا گیا کہ اگرچہ ان کی بات غلط ہو تو تمہیں انہیں ڈانٹنا نہیں ہے, اپنی آواز اونچی نہیں کرنا ہے. تمہارے جذبات ماں باپ کے تجربات کے مقابلے میں پست ہو جانے چاہیے. تمہیں اجازت نہیں ہے کہ ان کو ڈانٹو. وَلَا تَنْهَرْهُمَا. یہ دو جملے اور دو احکام سلبی ہیں. ایجابی احکامات 3 ہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ان سے بات کرو تو کریمانہ قول کے ساتھ. یہ قول کریم کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے اس کی الگ الگ تفسیریں کی. انگریزی والا بولتا ہے ان دا ایکسلنٹ مینر. بہت ہی عمدہ انداز میں بات کرو, ایکسلنٹ مینر ہونا چاہیے. اچھا, اور اس کو واضح طور پر سمجھ لیا جائے. بیٹا ادھر آنا. جی ابو. آتا. بیٹے ادھر آنا. جی امی. آیا. تو ماں باپ کا نام لینے کے بجائے جی ابو اور جی امی کہہ کر کے بھاگتے ہوئے ان کی طرف آنا. یہ ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ان کا نام نہ لیا جائے بلکہ ادب کے ساتھ جی امی اور جی ابو کہا جائے. ایک مطلب تو قول کریم کا یہ. اور ایک مطلب یہ بتایا ہے کہ قول کریم کا مطلب کلام العبد المذنب لسیدہ الفظ الغلیظ. اچھی تفسیر کی ہے عربی والے. کیا کہا کہ جیسے ایک غلطی کرنے والے غلام کی بات ہوتی ہے, ایک سخت دل اور سخت زبان آقا کے سامنے. کسی غلام سے اگر کوئی غلطی ہو جائے اور اس کا آقا انتہائی بد زبان ہو, انتہائی سخت دل ہو, بڑا جارح ہو, بڑا سخت ہو, تو ایک غلطی کرنے والا خادم, غلطی کرنے والا نوکر بطور خاص غلطی کرنے والا غلام کس انداز سے بات کرے گا؟ بہت غلطی ہو گئی, بہت زیادہ غلطی ہو گئی, میں اپنی غلطی کی معافی چاہتا ہوں. اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اگر تھوڑی سی آواز بلند ہوئی تو ایک تو یہ بد زبان ہے اور دوسرے سخت دل ہے, جوتے سے مارتا, بہت مارتا ہے. تو جس طریقے سے سخت دل اور سخت زبان آقا کے سامنے غلطی کرنے والے غلام کا کلام ہوتا ہے, ایسے ہی تم اپنے ماں باپ کے ساتھ گفتگو کے وقت انداز اختیار کرو کلام کا. یہ تو رہی قول کریم کی تفسیر, جو پہلا ایجابی حکم ہے. دوسرا ایجابی حکم وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. تم ذلت کا بازو ان کے لیے بچھائے رکھو, پست رکھو. کیسے؟ مرغی کو دیکھا ہے, مرغی چنتی رہتی ہے, اس کے ارد گرد اس کے چھوٹے چھوٹے چوزے, چکنز, وہ چنتے رہتے. جیسے ہی مرغی کو احساس ہوتا ہے کہ میری دشمن چیل قریب آ گئی ہے, فوراً خطرے کا احساس کر کے ایک قسم کی آواز نکالتی ہے. سارے چوزے خطرے کے اس الارم کو سن لیتے ہیں اور جلدی سے اس کے قریب آ جاتے ہیں, اور مرغی اپنے پروں کو پھیلا کر کے سارے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹ لیتی ہے. یہ استعارہ ہے ماں باپ کے لیے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. اس طرح شفقت کرو, اس طرح ان کی رعایت کرو, اس طرح ان سے محبت کرو جیسے ایک مرغی اپنے چوزوں کے ساتھ کہ ہر خطرے سے, ہر پریشانی سے, ہر تکلیف سے اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کرتی ہے اور اپنے بازوؤں کے اندر خطرے کے وقت, تکلیف کے وقت لے لیتی ہے. یہی رویہ تمہارا تمہارے ماں باپ کے ساتھ ہونا چاہیے. اور ایک نکتہ کہیں اور میں نے پڑھا تھا کہ پرندہ جب اڑتا ہے تو اپنے بازوؤں کو پھیلا کر اڑتا ہے, برابر, لیکن جب اترتا ہے تو اپنے بازوؤں کو سمیٹ کر اترتا ہے. تو جب بلندی سے پستی کی طرف آؤ تو جس طریقے سے بلندی سے پستی کی
समेटे हुए बड़े अदब के साथ अपने माँ बाप के साथ सामने आओ। क्या अंदाज है, क्या बात है, क्या कलाम, सुभान अल्लाह। और उसके बाद रहमत की कैद लगाइए कि तुम माँ बाप के साथ उसने सलूक कर रहे हो, ये सलूक रहमत की बुनियाद पर होना चाहिए। अला असासिर रहमतिल कल्बिया, दिल में तुम्हारे रहमत के जज्बात हो, रियाकारी ना हो दुनिया को दिखाने के लिए कि माँ बाप के साथ में हुस्न सलूक कर रहा हूं, दुनिया देखे कि माँ बाप को अच्छा खिला रहा है, माँ बाप को अच्छा पिला रहा है, लेकिन दिल में ये तमन्ना ये बुढ़ा कब घर से जाता है, ये बुढ़िया कब घर से निकलती है। तो माँ बाप के साथ जो हुस्न सलूक कर रहे हो वो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी बुनियाद रहमत कल्बिया के ऊपर हो, इसलिए कि तुम्हारे साथ उन्होंने यही सलूक किया है, उन्होंने जो तुम्हारी परवरिश की है रहमत कल्बिया की बुनियाद पर की है। लिहाजा एहसान का बदला एहसान से होना चाहिए। रियाकारी की वजह से तुम उनके साथ उसने सलूक मत करो, रहमत कल्बिया की बुनियाद पर करो। तो ये और मसला यही खत्म नहीं हुआ। तीसरा इजाबी हुक्म है वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अपने माँ बाप के लिए रहमत की दुआ करो कि ऐ अल्लाह अगर इनसे कुछ कोताही हो गई है तो इनकी कोताहियों को माफ फरमा। अगर वो शिर्क के ऊपर है तो बड़े अदब से उनके सामने शिर्क की मजम्मत की जाए और उन्हें शिर्क से दूर रहने की तलकीन की जाए। और अगर वो मुवहिद हो जाए तो उनकी हर बात आप माने, सिवाय इसके कि कोई ऐसा हुक्म दे जिसमें मासियत खाली थी। उनके लिए दुआ भी करते रहो कि अल्लाह इनसे जो कोताहियां हो गई हैं इनको तुम माफ करो। और आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम, अल्लाह जानता है तुम्हारे दिलों में क्या है। इसी तरफ इशारा है कि माँ बाप के साथ जो हुस्न सलूक कर रहे हो उसका बदला अल्लाह ताला तुम्हें देगा, इसलिए कि वो दिलों के हाल को जानता है। तुम उनके साथ हुस्न सलूक किस बुनियाद की वजह से कर रहे हो, किस बुनियाद पर कर रहे हो? दुनिया को दिखाने के लिए कि रहमत कल्बिया की बुनियाद पर। एक जगह तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने शुक्रिया के साथ वालिदैन की शुक्रिया को जोड़ दिया, यहां अपनी तौहीद इबादत के साथ माँ बाप के हुस्न सलूक को जोड़ दिया। और एक जगह अल्लाह ताला ने अपने शुक्रिया के साथ माँ बाप के वालिदैन की शुक्रिया को जोड़ दिया। कहां है वो? सूरह लुक़मान में अल्लाह ने फरमाया ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन अन इश्कुर ली व लिवालिदैहि इलैयल मसीर, कि तुम मेरा शुक्रिया अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करो। देखिए वहां तौहीद इबादत के साथ माँ बाप के साथ हुस्न सलूक, यहाँ अल्लाह के शुक्रिया के साथ वालिदैन का शुक्रिया। और अजीब बात तो यहाँ एक मैंने और देखी, लुकमान के वाक़े में जब अपने बच्चे को वो नसीहत कर रहे हैं, एक बहुत काबिल गौर बात है। अल्लाह ने यूं फरमाया वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाहि इन्न शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम व वस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि। नुक्ता क्या है? लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं अल्लाह के बारे में। फौरन वो वस्सैनल इंसान कहा गया कि तू मेरे बारे में अपने बेटे को नसीहत कर रहा है तो मैं तेरे बेटे के लिए तेरी वसीयत करता हूं। लुकमान ने नसीहत की तो अल्लाह ने वसीयत कर दी। और नसीहत कम दर्जे की होती है बिलमुकाबिल वसीयत के। वसीयत का पूरा करना जरूरी होता है। अल्लाह ने फरमाया है मेरे बंदे लुकमान, तू मेरे बारे में अपने बेटे को नसीहत कर रहा है, वो यइज़ुहु नसीहत कर रहा है, मैं ये देख रहा हूं कि तू मेरा हक अदा कर रहा है, अब मैं तेरा हक अदा करता हूं ना, तेरा हक अदा करता। तूने मेरा हक अदा कर दिया, अब मैं तेरा हक अदा करता हूं। तूने नसीहत की तो मैं वसीयत करता हूं। ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि, और वसीयत का पूरा करना जरूरी होता है। एक नुक्ता ये। अब आखिरी बात यह है कि वही लड़के गलत राहों पर चल निकलते हैं, वही बच्चे, वही औलाद माँ बाप के साथ गलत सलूक करती है, हर जुल्म जोर को रवा रखती है, जिन औलाद की माँ बाप ने सही तरीके से तरबियत नहीं की है। अगर कुरान हकीम का पहला पारा ही तर्जमे के साथ देख जाओ तो ये बात तुम पर मुनकशिफ हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने याकूब का वाक़या नकल फरमाया है कि मौत आई तो अपने बच्चों को बुला करके पूछ रहे हैं अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत इज़ क़ाल
قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الہک و الہ آبائک. کیا بات ہے. جب موت قریب آئی تو حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میرے بچوں میرے پاس کس کی عبادت کرو گے؟ کہا کہ آپ کے معبود کی. اور کس کی؟ الہ کا. اس لیے کہ حضرت یعقوب نے سمجھایا تھا زندگی بھر, ان کو تعلیم دی تھی زندگی بھر کی پوجا کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی. عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی. یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ اگر تم بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت کرو گے تو یہی بچے آگے چل کر کے مستقبل میں تمہاری عزت کریں گے, تمہارا اکرام کریں گے. اگر ان کو تم بغیر نکیل کے اونٹ کے طرح چھوڑ دو گے تو یہ تو جس طرف چاہیں گے چلے جائیں گے, جہاں چاہیں گے منہ مار دیں گے, اور ان کے دلوں میں تمہارے لیے کوئی ادب و احترام نہیں ہوگا, اور ان کے عمل کے اندر تمہارے تعلق سے کوئی حسن نہیں ہوگا. یہ تمہارے ساتھ حسن سلوک نہیں کریں گے. یہ چند باتیں حقوق الوالدین کے تعلق سے تھیں. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حاضرین, ابھی ہم لوگ حقوق الوالدین کے تعلق سے قرآن مجید اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سن رہے تھے. اللہ فضیلت الشیخ کو جزائے خیر دے کہ وہ ایسے ہی نکات. کل جمعہ کا موضوع قلب یعنی دل قرآن مجید کی روشنی میں ہوگا, اور انشاءاللہ بعد نماز تراویح صحیح طلاق